السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يقرع باب الجنة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وبيدي لواء الحمد ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اپنا محبوب بندہ بنایا اور آپ کے لیے نبوت کا فیصلہ اس وقت سے کیا ہوا ہے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا بدن مبارک بن رہا تھا اس وقت سے اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری نبوت کا فیصلہ اس وقت سے اللہ نے کیا ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ کی صفات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ جل جلالہ کا قادر ہونا، عالم ہونا، اللہ کا متصرف ہونا، اللہ کا معز اور مذل ہونا، جتنی صفات کمال ہیں ہمارے رب کے لیے حاصل ہیں، جیسے ہمارے رب کی ان صفات کے بیان کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اپنے رب کا قرب دیتے ہیں، اپنے رب کی عظمت کو ہمارے دل کے اندر راسخ کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، آپ کی صفات کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے اوصاف کمال کو بیان کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو، آپ کی محبت کو، آپ کی عظمت کو دل کے اندر راسخ ہونے کا سبب ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی لمحے آدمی اپنے رب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا،
دل سے اللہ کو بھی فراموش نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہر آن ہر گھڑی ہر مسلم کے دل دماغ میں اللہ کا تصور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، صفت اسلام اور صفت ایمان، یہ کسی موقع پر بھی ہم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر سو بھی رہے ہیں تو ہم مسلم بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت عبادت نہیں کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا لیٹے ہوئے ہیں گھر کے اندر، ہم سو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے خارج عمل ہے، وہ بظاہر اس کو عبادت سے کوئی تعبیر نہیں کرتا۔ لیکن گاڑی چلا رہے ایک آدمی، تو گاڑی چلانا عبادت تو نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے آدمی جا رہا ہے تو عبادت نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے۔ ایمان کسی صورت میں آدمی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ نماز ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، آپ نے سنتیں پڑھ لی، تھوڑی دیر کے بعد سنتیں پڑھیں گے، نماز کچھ دیر کا عمل ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور روزہ 1 مہینے کا روزہ ہے، 29 دن 30 دن کا، اور 12 13 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، افطار ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ میں مالدار آدمی ہوں، میں نے 50,000 روپے لیے، زکوٰۃ نکالی اور میں نے دے دیے، تو زکوٰۃ کا عمل نکالنا اور دینا ختم ہو گیا۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے، منا چلا گیا بندہ، 9 تاریخ کو عرفات آیا اور رات کو مزدلفہ میں رہا، اور صبح شیطانوں کو کنکر مارے، قربانی کی اور شیطانوں کو مارا، بال کٹائے، طواف زیارت کیا، پھر 2-3 دن شیطانوں کو کنکر مارے، 12-13 ذی الحجہ کو حج ختم ہو گیا۔ تھوڑے سے دن حج کے ہیں، کچھ دن رمضان کے ہیں، کچھ دیر کا عمل زکوٰۃ کا ہے۔ اور نماز 1.25 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز کے 5 وقت۔ لیکن یہ جتنے اعمال ہیں اس سے تو فراغت ہو سکتی ہے، آدمی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن ایمان سے فراغت نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان سے فراغت، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان سے فراغت خدا سے فراغت ہے، نعوذ باللہ۔ ایمان سے فراغت اللہ کے رسول سے فراغت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ ہم ان دونوں چیزوں سے ہٹ نہیں سکتے، کٹ نہیں سکتے۔ تو جس طرح ایمان سے فراغت نہیں ہے، میں ہر وقت مومن، ہر وقت مسلم ہوں، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں بار بار آ چکی ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو مومن بندہ وہ دل سے کبھی اللہ کو نہیں نکال سکتا۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان تو ایک روشنی کا نام ہے جو ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے۔ ایمان تو ایک روشنی کا نام ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ اور کس بات پہ اس کو حاصل ہوتی ہے؟ کہ آسمان سے جو کچھ اترا ہے میں سب کو سچا مانتا ہوں۔ عرش الہی سے، لوح محفوظ سے اللہ نے جو کچھ اتارا ہے میں سب کو دل سے سچا مانتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر اپنے بدن کو اس سچے جس کو تم نے جانا ہے، اپنے بدن کو اس کے مطابق چلانا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ چلانے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے اپنے نبی سے واقفیت ہر فرد بشر کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک عجیب بات ہمارے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔
مثال کے طور پر اپنے بارے میں حضور نے خود بتایا کہ میں نے ایک لمبا سجدہ کیا، اور میں نے جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، انصار کا ایک قبیلہ ہے بنو معاویہ، وہاں پر میں نے 2 رکعت پڑھی اور اس میں بہت لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ یہ سمجھے کہ انتقال ہو گیا، تو خیر سلام پھیرا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتیں مانگی ہیں۔ ایک بات میں نے اپنے رب سے یہ مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کے اوپر کسی ایسے ظالم کو مسلط نہیں کرنا جو جڑ سے میری امت کو صاف کر دے۔ تو میرے رب نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ اب میری امت کے لیے میں نے دعا مانگی، یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ایک جگہ نہیں، کافی جگہ، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ تو سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان کو آپ جنت کی خوشخبری دیں گے، جو بے ایمان ہیں ان کو آپ دوزخ سے ڈرائیں گے۔ تو قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے کہہ رہے ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان پر کسی ایسے ظالم کو مسلط نہیں کرنا جو میرا نام، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والوں کو جڑ سے صاف کر دے۔ دوسری دعا، اور اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ آسمانی زمینی کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی قحط سالی، کہ بھوک اور افلاس، اس قسم کی کوئی چیز میری امت پر مسلط ہو جائے، میری امت جڑ سے ختم ہو جائے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری درخواست میں نے یہ کی کہ ان کی آپس کے اندر لڑائیاں نہ ہوں، یہ درخواست اللہ نے قبول نہیں کی۔ اسی طرح مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، کیا دیا ہے کہ میں چھوٹی سی بات بھی کروں گا، اس چھوٹی سی بات کے اندر پورا ایک سمندر بند ہوگا۔ چھوٹی سی بات کے اندر سمندر بند ہوگا، یعنی میری چھوٹی سی بات کی بہت بڑی تشریح ہوگی، جس کو عربی میں جوامع الکلم کہتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوگی لیکن اس کا مضمون بڑا زیادہ ہوگا۔ یہ میری خصوصیت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اسی طرح مجھے یہ خصوصیت ملی ہے کہ میرا رعب اللہ نے لوگوں پہ ڈال دیا۔ 1 مہینہ دور مجھ سے دشمن ہو تو وہ 1 مہینہ دور، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ جہاں کہیں اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول والے لوگ وہاں پہنچے ہیں، وہاں لوگ ڈر گئے ہیں۔ میرا رعب اللہ نے لوگوں کے دلوں پہ ڈالا، اور میری وجہ سے اللہ جل جلالہ نے میری امت سے بوجھوں کو ختم کیا۔ کیا بوجھ ختم کیا؟ پہلے زمانے میں کوئی گناہ کرتا، رات فرشتہ آتا اس کے دروازے پہ لکھ لیتا اس آدمی نے رات کو یہ گناہ کیا۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ دروازے پہ لکھ لیا۔ یہ اللہ پاک نے میری امت سے ہٹا دیا۔ اسی طرح کوئی ناپاکی کپڑوں پہ لگ جاتی تھی تو کپڑے کو اس طرح پکڑ کر کے کاٹ لیتے تھے اور پھر وہاں پیوند لگاتے تھے۔ یہ ایک بوجھ والی بات تھی کہ ناپاکی لگنا انسان کے اختیار میں نہیں، ناپاکی لگ جاتی ہے، لیکن امت کے لیے کیا، پانی 3 دفعہ بہا لو، چیز پاک ہو گئی، یہ آسانی ہو گئی۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ مخصوص جگہ پہ نماز، جیسے مسجد ہے، مسجد سے ہٹ کے ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، اور وضو کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے لیے یہ میری خصوصیت ہے، میری وجہ سے ایسا ہوا کہ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ سڑک پہ پڑھ لو نماز، سمی منزل پہ پڑھ لو نماز، نیچے تہ خانے میں پڑھ لو نماز، پہاڑ کی چوٹی پہ پڑھ لو نماز، مسجد سے ہٹ کے پڑھ لو نماز ہو جائے گی۔ پانی پہ قدرت نہیں ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ، یا پانی ہے ہی نہیں،
مٹی پہ ہاتھ مار لو، چہرے پہ پھیر لو، مٹی پہ ہاتھ مار لو، سیدھے ہاتھ پہ پھیر لو، اور اس ہاتھ کو اس ہاتھ پہ پھیر لو اور نیت کر لو، پاک ہو گئے جی۔ غسل کی ضرورت ہے تب بھی پاک ہو گئے، وضو کی ضرورت ہے تب بھی پاک ہو گئے، غسل بھی اسی سے پاک ہو گئے۔ یعنی غسل کے لیے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا نہیں ہوگا، غسل کے لیے بھی چہرہ پہ ہاتھ پھیر لیا اور ہاتھوں پہ پھیر لیا، غسل ہو گیا۔ یہ صرف میری وجہ سے، یہ اللہ پاک نے مجھے دیا۔ پھر ہمارے نبی کے اوصاف ہمارے رب نے تورات میں سنائے، موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل میں سنائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان سب جتنے بھی یہ بے ایمان یہودی عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں۔ ان کے لوگ جو مسلمان ہوئے انہوں نے صحابہ کو بتائے کہ یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ سمیتک المتوکل، کہ میرا وہ بندہ ہوگا، میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، وہ بد اخلاق نہیں ہے، زبان کا بھی برا نہیں ہے، دل کا بھی برا نہیں، اور بازاروں میں چیخنے چلانے والا بھی نہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں، معاف کرنے والا نبی ہوگا اور درگزر کرنے والا نبی ہوگا، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے، اس کی جو امت ہوگی، اس کا لقب میں نے حمادون رکھا ہے۔ حمادون کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، خوشی غمی ہر حالت میں اس کی امت اللہ کی تعریف کرے گی، وہ شکایتیں نہیں کرے گی، وہ اللہ کو فراموش نہیں کرے گی، اور پائنچوں کو اوپر رکھے گی۔ کہاں تک رکھے گی؟ کہاں آدھی پنڈلی تک رکھے گی۔ یہ اس کی امت کی خصوصیت ہے، اور اس کی امت کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ رعاة الشمس، سورج کی رعایت کریں گے، روشنی کو دیکھیں گے، بیچ میں آسمان کے پہنچ گئے تو نماز نہیں پڑھیں گے، ڈھل گیا تو ظہر پڑھیں گے، پیلا ہو گیا تو نماز نہیں پڑھیں گے، طلوع کے وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے، طلوع سے پہلے فجر پڑھیں گے، جب ڈھل گیا تو ظہر پڑھیں گے، جب تھوڑا سا اور سایہ آگے چلا گیا تو عصر پڑھیں گے، جب ڈوب گیا سورج تو مغرب پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح مغرب کے بعد جو سرخی ختم ہو گئی سفیدہ آ گیا، سرخی ختم ہو گئی سفیدہ آ گیا، سفیدہ گیا اور اندھیرا چھا گیا، اب عشاء پڑھیں گے۔ یہ سورج کی رعایت کرنے والی امت ہے۔ یہ تھوڑا سا پانی دے۔ اور کیا کریں گے؟ کہا جی اور رات کے وقت میں اللہ کا نام لے کر کے ان کی ایک بھنبھناہٹ سی آواز آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تورات کی باتیں ہیں، ہمارے آپ کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ایسے ہمارے دل بنائے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں، اور رات تہجد میں اٹھ کر کے یہ والی باتیں جو تورات میں ہمارے بارے میں کہی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل والا بنائے۔ کہ ان کا جو مؤذن ہوگا نا، اس کی آواز چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، اس کی آواز فضا میں بلند ہوگی، اور ان کی جو نماز کی صفیں ہوں گی یہ بھی بالکل سیدھی ہوں گی، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو قتال کی صفیں ہوں گی وہ بھی بالکل سیدھی ہوں گی۔ اور رات کے وقت میں جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو ان کی ایک لہم دوی کدوی النحل، یہ جا کر کے تھوڑا سا یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے پاس تھوڑا سا آدمی جائے، جیسے ان کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے کہ ان کے اللہ کے نام لینے کی ایسی آواز آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کے بارے میں۔ تو ہمارے نبی میں یہ بات عرض کر رہا تھا مولانا ادریس صاحب کے حوالے سے، سیرت مصطفیٰ میں وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے اپنے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، میں ایسا ہوں۔ تم لوگ کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے چنے ہوئے بندے ہیں، بالکل صحیح ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے سرگوشی کی، بالکل صحیح ہے۔ میں کون ہوں؟ کہا میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر آپ غیرت کا اندازہ لگائیں، غیرت کا اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ جگری یار جس کو کہتے ہیں، جس کو دل سے محبت ہو۔ تو ابو بکر کو کہا رضی اللہ عنہ، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرا بڑا جی چاہتا ہے، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کے لیے اعلان کر دوں کہ یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے، لیکن چونکہ خلیل کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے، اس لیے میں ابو بکر کو خلیل نہیں کہوں گا، میں ابو بکر کو اپنا بھائی کہوں گا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، میں اسلامی بھائی ہے یہ میرا، اور میں اسلام کے حوالے سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اس غیرت کو آپ دیکھیں، ایک چیز آپ کے قبضے میں، لیکن جس نبی کو مل گئی آپ نے کہا ان کو مبارک۔ سلیمان علیہ السلام کو جنات کی حکومت ملی، ایک رات ایسا ہوا، صبح آپ نے بیان کیا کہ رات کو ایک جن آیا تھا اور اس نے چاہا کہ میرا مسلح اور یہ مجھے تکلیف دینے کی اس نے کوشش کی، اور جو ہے وہ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میرا بڑا جی چاہا کہ میں اس جن کو پکڑ کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لوں، اور کل کو جو ہے وہ مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں کسی جن کو اپنے قبضے میں نہیں لوں گا۔ یہ آپ کی غیرت تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی ساری چیزیں دی تھی۔ وہ جو بات حضرت نے لکھی ہے وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کو اپنا تعارف بتانے کا حکم ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ چھپائیں گے، وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، اپنی ولایت کو چھپائیں گے، ولایت کا اظہار نہیں کریں گے۔ لیکن نبی کو یہ حکم ہے کہ وہ بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وجہ قرآن میں حکم ہے، یا ایہا النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آسمان سے جو بات آئی ہے آپ کو پہنچانی پڑے گی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے آسمان کی کوئی بات بھی چھپائی یا نہیں پہنچائی یا اس میں سستی کی تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، آپ کو پہنچانا ہے۔ رہی بات یہ کہ لوگوں کا کیا ہوگا، جلنے والے لوگ بھی بہت سارے، نبی سے بھی جلنے والے لوگ ہیں، تو فرمایا اس سے مت گھبرائیے گا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، پریشان نہ ہو۔ لیکن آسمانی باتیں پہنچانی ہیں آپ نے، تو نبی کو بتانے کا حکم ہے تاکہ نبی کی شخصیت سے لوگ واقف ہو جائے۔ اور یہ تو نبی نے خود بتایا، نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے دنیا کے اندر ایسی چیزوں کو بتایا جس سے پتہ چلا کہ کائنات میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب، ان کو ایسے ایسے خواب اللہ نے دکھائے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبد المطلب معمولی آدمی نہیں تھے، عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے، کہ رات کو خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے حارث، رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا برہ کو کھو دیے، تو کہہ رہے میں نے پوچھا اس سے کہ بھی برہ کیا چیز ہے، تو وہ بندہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر میں حتیم میں سو رہا تھا، پھر کسی نے کہا مضمونہ کو کھو دیے، میں نے کہا مضمونہ کیا ہے،
پھر وہ بندہ چلا گیا. تیسرے دن میں نے پھر خواب دیکھا. کیا کھو دیے؟ کہا زمزم کو کھو دیے. میں نے کہا زمزم کیا چیز ہے؟ وہ پھر چلا گیا. اگلے دن پھر آیا، کہنے لگا وہ ایک کنواں ہے جس میں ابلتا ہوا پانی ہے اور تھوڑے بہت نہیں، مخلوقات کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کہاں پر ہے؟ کہ فلانی جگہ پر ہے. ساری نشانیاں بتائیں. میں اپنے بیٹے کو لے کر چلا تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا. میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، کھدائی شروع کی. میں کھود رہا تھا، میرا ایک ہی بیٹا حارث وہ مٹی ڈال رہا تھا دوسری جگہ. کچھ عرصے کے بعد جب کھدائی دیکھی تو نیچے نظر آیا کہ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ میں نے کہا یہ تو اسماعیل علیہ السلام کو کنواں نکل آیا. وہ کسی ظالم نے کیا کیا تھا، بنو جرہم کا قبیلہ فاسق اور فاجر، بھاگتے ہوئے انہوں نے وہاں پر کیچڑ مٹی پتھر ڈال دیے تھے اور اس کو زمین کے ساتھ برابر کر لیا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا. اب نبی کو پیدا ہونا ہے، اس سے پہلے زمزم نکل آیا اور وہاں منت مان رہے ہیں، اللہ میرے تو ایک ہی بیٹا ہے، 10 بیٹے اگر آپ نے مجھے دیے، ایک بیٹا آپ کے نام پہ ذبح کروں گا. خدا کی شان، وہ 10 کے 10 اللہ نے دے دیے. اب خواب دیکھ رہے ہیں اپنے منت کو پورا کرو. حیران ہو گئے کہ کون سی منت، مجھے تو کوئی منت نہیں مانی تھی. پھر خواب دیکھا کہ آپ نے ایک بیٹے کے ذبح کی منت مانی تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب کیا کریں؟ 10 میں سے کس کو؟ 10 کے 10 محبوب. بچے جتنے بھی زیادہ ہوں، کوئی بچہ ماں باپ کے لیے اضافی نہیں ہے. اب قرآن اندازی کر رہے ہیں، 10 میں نام نکل آیا عبداللہ کا. عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، جو اللہ کے رسول کے والد. اب جب ان کو چھرا لیا اور لے کر کے لے جانے لگے، بہنوں نے اور سب نے پکڑ لیا، رونے لگی کہ ہم تو اپنے بھائی کو ذبح ہونے نہیں دیں گے، اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، 10 اونٹ کی قرآن اندازی اور عبداللہ کی قرآن اندازی. تو 10 اونٹ نہیں نکلے، پھر عبداللہ نکلا، پھر 20 کر دیے، پھر 30 40 50 60 70 80 90 100. جب 100 اونٹ کیے تو پھر عبداللہ کا نام نہیں نکلا، 100 اونٹ کا نکلا. 100 اونٹ ذبح ہوئے. اس وقت سے ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا، اس کا خون بہا، شریعت نے 100 اونٹ رکھا ہے. وہ اس وقت سے چل رہا ہے، حالانکہ قرآن نہیں اترا تھا، لیکن قرآن و حدیث نے 100 اونٹوں کو برقرار رکھا. تو عبداللہ کی جان چھوٹی. اور ایک دیہات کے رہنے والا ہمارے نبی کی صفت بیان کرنے کے لیے جب آئے تو کہنے لگا 2 ذبیحوں کے بیٹے. تو کسی نے کہا 2 ذبیح کون ہیں؟ کہا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ ہیں اور حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں. یہ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں آپ. تو یہ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ بنیادوں کو بنیاد مضبوط کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی انقلاب آ رہا ہے. ایک انقلاب اور، آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے کس تاریخ میں ہوئی؟ اس سے 50 دن پہلے ایک ایتھوپیا، جو آج اس کا نام ہے، اس زمانے میں حبشہ نام تھا، اس کی حکومت کے تحت یمن کا ایک گورنر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا. اس نے کہا کہ میں ایک بہترین قسم کا ماڈرن ٹائپ کا میں کعبہ بناتا ہوں، لوگ یہاں آ کے طواف کریں. وہ پرانے کعبے میں جاتے ہیں، یا نیا کعبہ ہوگا، یہاں آ کے طواف کریں. اب جب انہوں نے بنایا تو عربوں کو تو اپنے کعبے سے محبت تھی. ایک عرب گیا یہاں سے، وہاں جا کر کے گندگی کر لی اس نے ان کے کعبے میں، اور ایک گئے انہوں نے وہاں آگ لگائی اور سارا کعبہ ان کا جل گیا. تو ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں جو ان کا اصلی کعبہ ہے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تب جا کر کے میں دم لوں گا. ہاتھیوں کا لشکر، کچھ ہاتھی اور کچھ لوگ 60,000 کا لشکر وہ لے کر کے روانہ ہوا. راستے میں جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں سب کو تہس نہس کرتے ہوئے کہاں جا کے پہنچے؟ منی اور مزدلفہ پہنچ گئے.
अरबों के, मक्का वालों के, कुरैश वालों के ऊंट चल रहे थे, सब कब्जा कर लिए। अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट थे उसमें। मक्का के सरदारों को लेकर के अब्दुल मुत्तलिब आए। अबरहा ने देखा अल्लाह ने हुजूर के दादा को एक हुस्न दिया था। आपके परदादा हाशिम, उनके पेशानी पर साफ नजर आता था। और वहां उस जमाने के जो अहले किताब थे वो कहते थे कि इस शख्स की पेशानी पर नबूवत का नूर है। वो हुस्न अल्लाह ने मुंतकिल किया अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जब गए तो अबरहा एकदम देखते ही मरऊब हो गया। साथ तो नहीं बिठाया, लेकिन तख्त से उतरा और नीचे साथ बैठ गए। जी कैसे आना हुआ? कहा मैं तो, मेरे ऊंट हैं, आपके लश्कर वालों ने मेरे 200 ऊंट लिए हैं, उनके लिए मैं सिफारिश के लिए आया हूँ। इतने बड़े आदमी हैं, इतनी छोटी सी बात। तो कहा कि मैं समझा कि आप बैतुल्लाह की सिफारिश के लिए आए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन सयहमीही, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इस घर का एक और मालिक है, वो इसकी हिफाजत करेगा। गए और जाकर के ऊंट लिए और मक्का वालों को कहा मक्का खाली करो, पहाड़ों पे चढ़ जाओ। और कुछ लोगों को लेकर के खिलाफ पकड़ा अब्दुल मुत्तलिब ने, और चंद अशार पढ़े जो तारीख की किताबों में है, सीरत की किताबों में। क्या अशार पढ़े? लाहुम्मा इन्नल मरआ यमना रिहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलिस सलीब व आबिदीहिल यौम आलका ला यग़लिबन्न सलीबुहुम व मिहालुहुम अबदम मिहालका जर्रू जमीअ बिलादिहिम वल फील कई यसबू इयालका अमदू हिमाका बिकैदिहिम जहलन व मा रक़बू जलालका। अशार दुआ। ए अल्लाह, हर आदमी अपने घर की हिफाजत करता है, अपने डेरे की, अपनी रिहाइश गाह की हिफाजत करता है। ये आपका घर है, आप उसकी हिफाजत करें। और सलीब के जो पुजारी हैं, सलीब को सजदा करने वाले, सलीब की इबादत करने वाले, इन जालिमों के खिलाफ आप अपने आल की, अपने घर के मुजाविरों की आप उनकी मदद करें। और खुदा कभी भी इनके सलीब को और इनके मकर व फरेब को कभी भी आपकी तदबीरों पर गालिब होने न दे। और इन्होंने अपने इलाके के बहुत सारे लश्कर कशी की है और हाथियों को लेके आए हैं आपके घर को तबाह करने के लिए, आपके आस्थाने पर हमला करने के लिए। इनको तो आपके जलाल का पता नहीं है कि आप कौन हैं, आप मदद करें हमारी। दुआ मांगी, गिड़गिड़ाए और बैतुल्ला को खाली कर दिया। इधर क्या हुआ? हमारे रब ने परिंदों को भेजा। और परिंदे क्या? छोटे छोटे परिंदे, एक चोंच में कंकर चन्ने के दाने के बराबर, एक कंकर पाँव में और एक कंकर दूसरे पाँव में, 3 कंकरों के साथ। और फरमा रहे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने नहीं देखा, हालांकि हुजूर तो है ही नहीं। और फिर उसके भी 55 के बाद पैदा हुए, फिर 40 साल के बाद नबूवत मिली, और फिर उसके बाद ये आयत नाजिल हो रही है। आपने नहीं देखा, देखने से मुराद दिल का देखना मुराद है कि आपने नहीं देखा। आपके रब ने हाथी वालों का क्या हशर किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, उनकी सारी तदबीर को तहस नहस अल्लाह ने कर दिया। वरसल अलैहिम तैरन, और अल्लाह ने परिंदे भेजे, अबाबील, इसका तर्जुमा गोल दर गोल। जब कसरत उर्दू में बयान की जाती है दरख्तों की, तो उसके लिए झुंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दरख्तों का झुंड। और जब परिंदों की कसरत बयान की जाती है उसके लिए गोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गोल दर गोल, कसरत के साथ परिंदे भेजे।
اور پھر کیا ہوا؟ تو اب ترمیہم بحجارتن، وہ اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے. پتھر بھی کیا تھے؟ جیسے مٹی ہو اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو، یہ تھے. باقی مضبوط کوئی پتھر نہیں تھے، یہ والے پتھر تھے، کنکر تھے چھوٹے چھوٹے. اور وہ پھینک رہے تھے، جب یہاں لگ رہے تھے تو وہ گولی کا کام دے رہے تھے. وہ یوں سوراخ کر کے سواری میں سوراخ کر کے زمین میں سوراخ کر رہے تھے. اور اللہ جل جلالہ نے ان کو کیا کر دیا؟ فجعلہم کعصف مأکول. عصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا. اگر بھوسا کھایا ہوا نہ ہو تو ثابت ہوتا ہے، جب کھا لیتے ہیں جانور تو چورا چورا بن جاتا ہے. اللہ نے ان کو چورا چورا کر دیا. اور اس کو تو اللہ پاک نے چھوڑا نہیں، اس کے تو بدن پہ اللہ نے ایسی بیماری لگائی ابرہہ کے کہ اس کے اعضاء سڑنے لگے، گرنے لگے، اور بھاگا وہ وہاں سے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ اس کا دل پھٹا اور بدن سے باہر نکل آیا اور اللہ نے جڑ سے صاف کر لیا. یہ علماء ایک جملہ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی حفاظت عام طور سے ذہن میں آتی ہے، یہ واقعہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ہوا. کہا یہ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے نبی کے اعزاز میں یہ واقعہ ہوا ہے. ہمارے نبی محترم ابھی آنے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. ان کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ولادت سے پہلے یہ واقعہ رونما کیا. پھر آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں اسی کے 50-55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. 7ویں دن آپ کا، جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، صبح صادق کا وقت آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وقت اللہ پاک نے جتنے بھی عالم کفر تھا وہاں زلزلہ برپا ہوا.